الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ہفتہ وار بزم کے اندر میرا موضوع ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے اس امت پر بے شمار حقوق ہیں، ان میں سے یہ ایک عظیم اور بہت ہی بڑا حق ہے کہ اپنی دل و جان سے بڑھ کر حضور کا ادب کیا جائے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو اور دن رات اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی سب سے پہلے جو حکم ملا ہے وہ ایمان کا حکم ملا ہے، اس کے بعد کون سا حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ ہر کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی سے ایک منافق نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں روزہ رکھو، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرو تو ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اس صحابی نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ حضور علیہ السلام کو سجدہ کرو، نہیں، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور حضور علیہ السلام کی عزت کرو، ادب کرو۔ یعنی اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جب ہم ادب کرتے ہیں تو جو منافقین ہوتے ہیں وہ اس سے بات یہ واضح لے لیتے ہیں، ان کے لفظ یہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اپنی آقا کو سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کفر کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ آئیے سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کتنا ادب کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا ادب کیا کہ اپنے شانوں پر حضور علیہ السلام کو سوار کر لیا۔ جب غار کے وہ جو سوراخ تھا اس کے سامنے گئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ چند منٹ رکیے، ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اگر کوئی چیز ہوئی تو میں اسے نکال دوں گا اور صفائی کر دیتا ہوں۔ تو آپ اندر گئے، دیکھا سوراخ تھے کافی سارے، آپ کے پاس کپڑا تھا، کپڑے کو پھاڑا اور سوراخ بند کر دیے۔ جب سوراخوں کو بند کیا تو دو ایسے سوراخ تھے جو باقی رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا، تو آپ نے ان سوراخوں پر اپنی دونوں ایڑیاں رکھ دی اور حضور علیہ السلام آپ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ جب آپ گئے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کہتے ایڑیاں جن سوراخوں پر تھیں ان سوراخوں میں سے مجھے کچھ ضربیں لگیں اور اتنی تکلیف ہوئی کہ میری آنکھوں سے پانی ہے وہ جاری ہو گیا۔ جو پانی تھا وہ اتنا نکلا کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر گرا تو میرے آقا کی آنکھ کھلی۔ تو میرے آقا نے کہا صدیق کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے ضرب لگا لی ہے، کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نیند میں خلل نہیں دینا چاہتا تھا، آپ آرام فرماتے، میں رو رہا تھا، میں اس درد کو برداشت کر رہا تھا۔ یہ عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب عقیدہ سنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ اتنے جلال والے تھے، جس گلی میں آپ گزرتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا، لیکن قربان جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلاتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نوکر آ رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی غلام آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد وہ ہاتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر رکھا تھا وہ کبھی ساری زندگی اپنی شرمگاہ پر ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، اب یہ ہاتھ میں اپنی شرمگاہ پہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ اکرام نے اتنا ادب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت ایوب انصاری آپ کے گھر میں ٹھہرے، تو جو خادم کھانا لے کے جاتا تھا نا، جب وہ واپس آتا تو حضرت ایوب انصاری کہتے کہ اے غلام، اے خادم، میرے آقا نے کس برتن میں کیسے ہاتھ ڈال کے کھانا کھایا، مجھے بھی وہ طریقہ بتا دو اور وہ جگہ بھی بتا دو جس جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوالے اٹھائے تناول فرمائے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔